اور پھر نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ عمر فاروق نے یہی کیا، عثمان غنی نے یہی کیا، علی شیر خدا نے یہی کیا۔ بیعت ہے توبہ کرنے کا طریقہ۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یزید نے حکومت پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، یزید نے حکومت پر قبضہ کر لیا، وہ زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، بے نمازی تھا، لچا تھا، سارے عیبوں میں ملوث تھا۔ اس نے قبضہ کر کے اعلان کیا، لوگوں آؤ میری بیعت کرو کہ تم میری اطاعت کرو گے۔ ان کے سامنے امام حسین کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں نہیں، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ جو اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرے۔ امام حسین نے فرمایا لوگوں آؤ میری بیعت کرو، ہم اللہ اس کے نبی کی اطاعت کریں گے۔ دو گروہ بن گئے، ایک حکومت پر قابض، آپ کے ملک میں بھی ہیں یہ، ایوب خان، یحییٰ خان، موسیٰ خان، بھٹو، زرداری، نواز شریف، اللہ کی قسم سب جانتے ہیں، یہ شرابی، یہ زانی، یہ بدکار، صرف خود بدکار نہیں ہیں، ان کے ساتھی بھی سارے بدکار ہیں۔ دوسری طرف نبی پاک کے غلام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو گروہ قیامت تک رہیں گے۔ وہ حکومت کے قابض بدکار لوگ وہ بدکاریاں پھیلاتے رہیں گے، اور یہ نبی پاک کے غلام قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ اسی گروہ میں یہ گروہ بھی شامل ہے۔ اس کی ابتدا بیعت سے ہوتی ہے کہ یا اللہ میں پچھلے گناہ کی توبہ کرتا ہوں، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا کروں گا، آپ میرے پاس آیا کریں گے۔ یہ کتابیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر میں تھوڑا تھوڑا درس شروع کر دو، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، دین سیکھتے جاؤ گے، گناہ چھوٹتے جائیں گے، نیکی عطا ہوتی جائے گی، اور خدا کی قسم اگر آپ نے زندگی اس طرح گزاری، جب اللہ کا بلاوا آئے گا اللہ کو راضی کر چکے ہوگے۔ ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، میرے ساتھ مل کے سب یہ پڑھ لیں، پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دائے خیر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے رسول کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے رسول کی کامل اتباع نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، شاکر بنا، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ نفس کے دھوکوں سے بچا، یا اللہ معاشی تنگیاں دور فرما، یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما، ہمیں پکا نمازی بنا، ہماری نمازوں کو معراج بنا، یا اللہ ہمیں دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو دین پھیلا رہے ان کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما۔ یاسر بیٹے کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، آج انہی کی یاد میں یہ جلسہ ہوا ہے، اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، دعا کرے اللہ ان کی بخشش فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، قبر کو کشادہ فرمائے، قبر کو روشن فرمائے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، سب کو رسول پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے پیرانے کے باہر کے درجات کو بلند فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتہ الرحمن۔